صدیوں سے ایک پراسرار اور خوفناک جگہ کے طور پر جانا جاتا تھا۔ یہاں دن کے وقت بھی روشنی مکمل طور پر زمین تک نہیں پہنچتی تھی۔ درخت بہت اونچے، موٹے اور عجیب خمدار شکلوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ ہر طرف ایک گہری دھند موجود تھی جو ہر چیز کو چھپا دیتی تھی۔ یہ جگہ ایسی تھی جہاں عام لوگ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، مگر آج ایک لڑکا اسی جنگل کی طرف بڑھ رہا تھا جسے کچھ کھینچ رہا تھا۔ ایک نوجوان لڑکا ہاتھ میں پرانی لالٹین لیے آہستہ آہستہ جنگل میں چل رہا تھا۔ لالٹین کی ہلکی زرد روشنی اندھیرے کو چیرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ناکافی تھی۔ اس کے قدم نرم زمین پر دب رہے تھے اور ہر قدم کے ساتھ خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر طرف ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پوشیدہ آنکھیں اسے دیکھ رہی ہوں۔ اس کے دل کی دھڑکن اس کے کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھی، پھر بھی وہ کسی اندیکھی طاقت کے زیر اثر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ جنگل کے درمیان اچانک ایک پرانا ٹوٹا ہوا اور سنسان گھر نظر آیا۔ یہ گھر وقت کے ساتھ بوسیدہ ہو چکا تھا اور اس پر عجیب نشانات بنے تھے۔ دروازہ ہلکی سی ہوا سے خود بخود جھول رہا تھا، جیسے اسے کوئی کھول رہا ہو۔ اندر سے ایک مدھم اور پراسرار روشنی باہر کی تاریکی کو چیر رہی تھی۔ لڑکا کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا، جیسے فیصلہ کر رہا ہو کہ جانا چاہیے یا نہیں۔ آخر کار وہ ایک گہرا سانس لے کر اندر داخل ہو ہی گیا۔ گھر کے اندر کا منظر مزید خوفناک اور غیر معمولی تھا۔ دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں اور ان پر قدیم علامتیں بنی ہوئی تھیں۔ زمین پر گرد پرانے آلات اور عجیب چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ ایک لکڑی کی میز کے اوپر ایک پرانی مگر چمکتی ہوئی کتاب رکھی تھی۔ اس کتاب سے ہلکی سنہری روشنی نکل رہی تھی جو پورے کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ لڑکا غیر ارادی طور پر اس کتاب کی طرف کھینچتا چلا گیا۔ جیسے ہی لڑکے نے اس کتاب کو چھوا تو ماحول فوراً بدلنے لگا۔ کتاب کے صفحات خود بخود تیزی سے پلٹنے لگے، جیسے کوئی اسے کنٹرول کر رہا ہو۔ ان صفحات پر لکھی زبان عام نہیں تھی، مگر لڑکا اسے سمجھ رہا تھا۔ ہر لفظ اس کے دماغ میں براہ راست داخل ہو رہا تھا، جیسے کوئی راز کھل رہا ہو۔ اس کے ارد گرد ہوا بھاری اور عجیب سی محسوس ہونے لگی۔ یہ کتاب کسی عام دنیا کی چیز نہیں تھی، بلکہ ایک زندہ وجود لگ رہی تھی۔
میں موجود نسخے بہت پرانے اور خطرناک نوعیت کے تھے۔ ہر صفحے پر ایسے نام درج تھے جو انسانوں کی فہرست جیسے لگ رہے تھے۔ کچھ نام ایسے تھے جو لڑکے کو بہت قریب سے مانوس محسوس ہوئے، جیسے یہ سب پہلے سے لکھا جا چکا ہے اور وہ اس کا حصہ ہو۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، مگر وہ پھر بھی رک نہیں پا رہا تھا، جیسے کتاب اسے خود ہی پڑھنے پر مجبور کر رہی ہو اور وہ پڑھتا جا رہا ہو۔ اچانک کمرے کی دیواروں پر ایک بڑا اور غیر واضح سایہ پھیلنے لگا۔ یہ سایہ کسی عام چیز کا نہیں تھا، بلکہ بہت بھاری اور طاقتور محسوس ہو رہا تھا۔ لڑکے نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر کچھ واضح نظر نہیں آیا، لیکن اس کے دل کو یقین تھا کہ وہ اس کمرے میں اکیلا نہیں ہے۔ ہوا میں ایک برف جیسی سردی پھیل گئی جس نے سانس لینا مشکل کر دیا۔ خاموشی اتنی گہری ہو گئی کہ دل کی دھڑکن بھی سنائی دینے لگی۔ اسی خاموشی کو ایک گہری اور گونجدار آواز نے توڑ دیا۔ یہ آواز کسی انسان یا جانور کی نہیں تھی، بلکہ زمین کے اندر سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے کے کونے میں وہ سایہ اب ایک واضح مگر خوفناک شکل اختیار کرنے لگا۔ ایک بہت بڑی موجودگی آہستہ آہستہ حقیقت میں سامنے آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں جیسی دو روشن جگہیں مدھم طور پر چمک رہی تھی اور وہ براہ راست لڑکے کو دیکھ رہا تھا، جیسے اسے پہچانتا ہو۔ اس مخلوق نے خاموشی سے کمرے کے ایک کونے میں رکھی دیگ کی طرف اشارہ کیا۔ دیگ کے اندر ایک عجیب سا مائع ابل رہا تھا اور اس سے بھاپ نکل رہی تھی۔ اس بھاپ میں ایک نامعلوم سی بو تھی جو ذہن کو بھاری کر رہی تھی۔ لڑکا پیچھے ہٹنے لگا، مگر دروازہ خود بخود بند ہو چکا تھا۔ اب اس کے ارد گرد کی جگہ سکڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ زمین پر ہلکی ہلکی لرزش شروع ہو گئی، جیسے پورا کمرہ سانس لے رہا ہو۔ دیواریں آہستہ آہستہ حرکت کرتی محسوس ہو رہی تھی اور ماحول بدل رہا تھا۔ لڑکے کے قدم غیر مستحکم ہونے لگے اور وہ توازن کھونے لگا۔ اس نے کتاب کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام لیا، جیسے وہی واحد امید ہو۔ اس کا ذہن الجھن اور خوف سے بھر چکا تھا، مگر کوئی اندیکھی طاقت اسے رکنے نہیں دے رہی تھی۔
किताब की रोशनी अचानक इंतहाई तेज और चमकदार हो गई। सफ़हात पर नए अल्फाज खुद ब खुद ज़ाहिर होने लगे, जैसे किताब दोबारा लिखी जा रही हो। लड़के का नाम भी वाज़ह तौर पर इन सफ़हात में शामिल हो गया। वो ये देखकर मुकम्मल तौर पर शौक में चला गया और पीछे हटने लगा, मगर किताब का असर उसके ज़हन पर मज़ीद गहरा होता जा रहा था। अब वो सिर्फ एक कारी नहीं, बल्कि इस कहानी का हिस्सा बन चुका था। कमरे में रोशनी और अंधेरा एक दूसरे से टकराने लगे, जैसे जंग हो रही हो। वो बड़ी मखलूक कमज़ोर होती महसूस होने लगी और पीछे हटने लगी। किताब की ताकत हर लम्हा बढ़ती जा रही थी और फ़ज़ा भी बदल रही थी। लड़का बगैर रुके वही अल्फाज पढ़ता जा रहा था, जैसे इस पर कंट्रोल ख़त्म हो चुका हो। हर लफ्ज़ के साथ हकीकत की साख तब्दील होती जा रही थी और अंजाम करीब आता जा रहा था। वो खौफनाक मखलूक आहिस्ता आहिस्ता धुंध और रोशनी में तब्दील होने लगी। उसकी आवाज़ कमज़ोर और दूर होती जा रही थी, जैसे वो गायब हो रही हो। पूरा कमरा अब पुरसुकून हो रहा था, लेकिन एक अजीब सी खामोशी बाकी थी। किताब की रोशनी भी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हालत में आ गई। लड़का थका हुआ और खामोश खड़ा था, जैसे अभी लड़ाई खत्म हुई हो, मगर कुछ अंदरूनी तौर पर बदल चुका था। अब लड़का मुकम्मल खामोशी में अकेला खड़ा था और इर्द गिर्द देख रहा था। उसके हाथ में वही पुरअसरार किताब मौजूद थी, जो अब भी गर्म महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और तब्दीली आ चुकी थी, जैसे वो पहले वाला आम इंसान अब बाकी नहीं रहा था। वो कुछ सोच रहा था जो उसके चेहरे से जाहिर नहीं हो रहा था, और एक नया सफर उसके अंदर अब शुरू हो चुका था। कुछ दिन बाद वही जंगल फिर से खामोश और पुरअसरार नजर आ रहा था। वही पुराना घर दोबारा अपनी जगह पर मौजूद था, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं हो। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुल रहा था, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहा हो। एक नया मुसाफिर इसी रास्ते पर कदम रख चुका था, बगैर किसी खौफ के। अंदर वही किताब दोबारा हल्की सुनहरी रोशनी में चमक रही थी, और कहानी एक बार फिर अपने अंजाम के साथ शुरू हो रही थी। मगर असल हकीकत ये है कि इस किताब की कहानी कभी ख़त्म नहीं होती, बस किरदार बदलते रहते हैं। लेकिन
یہ کہانی اب اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔